بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ الیکشن 2024 قریب ہے، 8 فروری کا دن جو قریب آتا جا رہا ہے۔ ماحول بڑا عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ الیکشن کا اس طرح سے وہ کوئی زور تو نہیں ہے اس دفعہ، لیکن پھر بھی کوشش کر رہے ہیں لوگ۔ لیکن زور کس طرح ہو؟ ایک سیاسی جو مقبول ترین جماعت ہے ملک کی، اس سے تو اس کا انتخابی نشان چھین لیا گیا۔ اب وہ سارے کے سارے آزاد جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے اپنی حکمت عملی کے تحت۔ وقت کے قاضی نے ان کے ساتھ یہ ستم تو ڈھایا، وہ ان کے ساتھ ستم نہیں ڈھایا، وہ پاکستانی عوام کے ساتھ یہ ستم کیا کہ ان کا جو مقبول ترین جماعت کا جو سیاسی جو انتخابی نشان ہے وہ اس کو چھین لیا۔ اب عوام اپنے حساب سے ڈھونڈیں گے۔ اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ امیدوار جو ہے وہ ووٹر کو ڈھونڈتے تھے، اب اس دفعہ یہ ہوگا کہ ووٹر امیدوار کو ڈھونڈیں گے۔ حالت یہ ہو گئی ہے۔ وہ ایک میں دیکھ رہا تھا، اسلام آباد کا ایک ان کا پی ٹی آئی کا رکن تھا، اس کو بینگن انہوں نے دیا۔ اب وہ پورے اسلام آباد کے اندر سے بینگن کی شارٹیج ہو گئی۔ اب وہ بینگن جو ہے وہ جگہ جگہ پہ دکھا رہے ہیں، کمپین کر رہے ہیں۔ دوسری طرف اسی طرح چارپائی کسی کو ملی تو وہ چارپائی جو ہے وہ ان کی عمران خان کے جھنڈے کی رنگت جو ہے وہ چارپائی سے اس کو رنگ دیا، چارپائی کو اس رنگت سے رنگ دیا، اور وہ اس طرح کمپین۔ اب جس طرح کی کمپین یہ سٹارٹ کر رہے ہیں، اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ اس طرح پہلے کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا۔ نہ تو اس طرح کا ظلم کسی جماعت کے ساتھ ہوا، نہ ہی کسی اس طرح کا کوئی حال کسی جماعت کے ساتھ پہلے ہوا، بلکہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی رپورٹنگ نہیں ہو رہی جس طرح آج اس طرف سے ہو رہی ہے۔ اب دوسری طرف جو نون لیگ ہے، ایک ڈیٹا شیئر ہوا ہے آج کہ 266 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں۔ اب نون لیگ جو کہتی ہے، مریم نواز اکثر کہتی ہیں کہ جی ہم تو اب 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے، 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے، اور نواز شریف کا امپائر عوام ہے۔ اب عوام کتنی ہے امپائر، یہ آپ سب دیکھ لیں۔ 4 سال وہ بھگوڑا بھاگا رہا، اب اس کو جو ہے نا وہ عوام کا ہوش آ گیا ہے۔ جبکہ وہ ہم کال ریکارڈنگ بھی سن چکے ہیں، جب جو عوامی ایک سہولت تھی صحت کارڈ کی جو عمران خان نے دی تھی، اس کو انہوں نے اسی وجہ سے ڈسکنٹینیو کر دیا کہ وہ عمران خان کی ہے۔ اب یہ عوام سے کتنی محبت کرتے ہیں آپ دیکھ لیں، کئی ویڈیوز آپ کے پاس موجود ہیں، یوٹیوب پر جائیں، کس طریقے سے یہ عوام کو ٹریٹ کرتے ہیں، بلکہ اپنے کارکنوں کو کس طریقے سے ٹریٹ کرتے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ پچھلے دنوں مریم نواز کا جلسہ ہوا، ایک جو ہے وہ ٹراؤزر شرٹ پہنے ہوئے ایک بندہ چڑھا اوپر سٹیج کے، اور وہ شاید کوئی نعرہ وعرہ لگانا چاہ رہا تھا۔ وہ ہوا یہ کہ اس کے جو مریم نواز کے گارڈز ہیں اور باقی لوگ جو تھے، انہوں نے اس بندے کی جو ہے نا وہ اچھی خاصی درگت بنائی، اور وہ بیچارہ شرمندہ ہوتے ہوئے نیچے آ گیا۔ اسی طریقے سے یہ لوگ پیسے ویسے دے کے بندے تو لا دیتے ہیں اپنے جلسوں میں، کو 2-4 جلسیاں انہوں نے کی ہیں ابھی تک۔ گھی والا جلسہ بھی وہ پچھلے دنوں ہوا اکاڑا کے اندر، اس میں وہ گھی کی بالٹیاں تقسیم کر رہے تھے، لوگ لے کے چلے گئے۔ مریم نواز صاحبہ تقریر کرتی رہی، اور تقریر میں صرف عمران خان کے علاوہ کوئی اور بات تھی نہیں۔ اب حالت ان کی یہ ہے کہ 266 میں سے انہوں نے جو نون لیگ نے بندے کھڑے کیے ہیں قومی اسمبلی کے حلقوں میں، وہ ہیں 208۔ 58 بندوں کے 58 سیٹس پر ان کو امیدوار ہی نہیں ملے۔ دوسری طرف جو تحریک انصاف ہے، انہوں نے 266 قومی اسمبلی کے حلقے ہیں جن پر جو ہے وہ انتخابات ہونے، 266 کے 266 حلقوں میں انہوں نے اپنے امیدوار کھڑے کیے۔ اب یہ کہہ رہے تھے کہ تحریک انصاف کو بندہ نہیں ملے گا، فیصل وابدہ بھی کہتا رہا اور مریم نواز بھی کہتی رہی کہ ان کو یہ ٹکٹس لے کے کھڑے ہوں گے، ان کو بندہ نہیں ملے گا۔ انہوں نے تو بھائی آپ نے بے شک ان کے ساتھ جو مرضی کیا، 266 حلقوں میں انہوں نے اپنے بندے کھڑے کر دیے، آپ کو 58 بندے نہیں ملے۔ دوسری طرف جو صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہیں وہ ہیں 593۔ جو نون لیگ جو ہے وہ 463 سیٹس پر اپنے امیدوار کھڑے کر سکی ہے اب تک۔ اب جو تحریک انصاف ہے وہ 593 کی 593 سیٹس پر جو ہے وہ اپنے امیدوار کھڑے کر چکی ہے، جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اس کو ٹکٹ لینے والے بندے نہیں ملیں گے۔ اب پورے جو پاکستان میں 869 حلقے ہیں جس پر الیکشن ہونا ہے۔
تو تحریک انصاف نے تو سارے امیدوار کھڑے کیے ہیں، تو نون لیگ کے پاس 671 امیدوار کے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یعنی 188 جو ہے آپ دیکھیں تو اس میں وہ انہوں نے کوئی بھی نہیں کھڑا کیا، 188 سیٹس پر خالی ہیں، ان کے بندے ہی نہیں ہیں۔ کس طرح بندے ہوں؟ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ امیدوار نون لیگ کو کیوں نہیں مل رہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے، سب کو پتا ہے کہ عوام کی جو ہے وہ جو لان تان ہو رہی ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہو رہی ہے اور ان کی اتحادیوں کے ساتھ ہو رہی ہے۔ تو کوئی بھی بندہ، اب ایک ہے ان کا یعقوب بزنجو جو ان کی پارٹی کا تھا، نواز شریف نے اس کو زور زبردستی ٹکٹس دی۔ اب ٹکٹ اس نے جب ٹکٹ اس کو ملی تو اس نے کہا میں نے تو ٹکٹ اپلائی نہیں کیا تھا، انہوں نے مجھے کیوں ٹکٹ دے دیا۔ کوئی بھی بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہتا۔ جس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں اس پارٹی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کمپین کی اجازت نہیں ہے، اس کے بندوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اس کے لوگوں کو زد و گود کیا جا رہا ہے۔ اب تو تحریک انصاف کا انتخابی نشان بھی انہوں نے وقت کے قاضی کے ساتھ مل کر سازش کر کے ساز باز کر کے چھین لیا۔ یہ تو حالت ہے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کی، خاص طور پر نون لیگ اور پی ٹی آئی کی۔ پیپلز پارٹی کا تو سندھ میں بھی ابھی حالات جو ہے ان کا بیڑا غرق ہی ہے۔ وہ بدماشی کے زور پر الیکشن لڑتے ہیں اور وہ اب تک وہاں سے ایسے ہی جیتتے آ رہے ہیں۔ اب کی بار شیر افضل مروت نے کوئی کمپین سٹارٹ کی ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک بڑی تشویشناک خبر یہ ہے کہ ایران نے کل رات کی تاریکی میں پاکستان کے اوپر حملہ کیا۔ پنجگور کے اندر ایران نے میزائل داغے اور اس پر سوشل میڈیا پر بڑا جو ہے وہ اس بات پر بڑا زور لگایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اس کو جواب دیا جائے۔ لوگ 27 فروری 2019 کی بات بھی کر رہے ہیں، جب عمران خان کی حکومت تھی تو انڈیا نے بھی ایک اس طرح کی جسارت کی تھی تو اس کو اچھا خاصا جواب دیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت اور اس وقت میں فرق ہے۔ اس وقت قوم اور حکمران ایک پیج پر تھے۔ آج قوم تو ان کے ساتھ کھڑی ہے لیکن اس طرح سے ISPR کی پریس کانفرنس نہیں ہوئی ایران کے بارے میں۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال ایک رد عمل ضرور آیا پاکستانی وزارت خارجہ کا کہ انہوں نے ایران کے جو آفیشل تھے ان کو چھٹی کروا دی ہے کہ جی آپ اپنے گھر جائیں احتجاجاً، اور ادھر جو ہے وہ ایران نے ان کے لوگوں کی چھٹی کروا دی۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے ان کی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا، کیونکہ اس طرح کے معاملات جب ہوتے ہیں اس میں قیادت کا طاقتور ہونا لازمی ہے، قیادت کا مقبول ہونا بھی لازمی ہے۔ اب پاکستانی وزیر اعظم جو اس وقت کاکڑ صاحب ہیں، نگران وزیر اعظم ہیں، ان کا تو گھر میں بھی سنجیدہ نہیں لیتا تو باہر اس کو کس نے کیا سنجیدہ لینا ہے۔ باقی اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرمائے، تمام دیکھنے سننے والوں کو اللہ آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں، اس ملک کے لیے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔